پرویز الہی کل تک اسمبلی تحلیل نہیں کریں گے۔ لاہور ہائی کورٹ نے پابند کر دیا پرویز الہی کی وزارت اعلی ختم کرنے کے نوٹیفیکیشن میں بھی کل تک توسیع۔ آپ کے پاس 12 سے 13 دن کا وقت تھا، اعتماد کا ووٹ ہی نہیں لیا۔ سماعت کے دوران عدالت کے ریمارکس، سماعت کل پھر ہوگی، بیرسٹر علی ظفر اپنے دلائل جاری رکھیں گے۔ اگر یہ یہاں پہ جو ہے وہ 175 بندے اکٹھے کر کے 186 کا ڈرامہ کریں گے تو یہ ان کا ایک اور فراڈ ہوگا، تاکہ یہ اپنے فراڈ کو، اپنی کرپشن کو اور 20-22 دن یا 15 دن جتنا بھی چلا سکیں یہ چلائیں۔ پرویز الہی 175 ارکان کو جمع کر کے اعتماد کے ووٹ کا ڈرامہ کریں گے۔ رانا ثنا نے پنجاب حکومت پر جعل سازی کا الزام لگا دیا، دعویٰ کیا حکومت کے پاس 186 کا نمبرز پورا نہیں۔ عطا تارڑ کہتے ہیں اعتماد کا ووٹ ہوا تو جو پینسل سے غلط ثابت کر دیں گے۔ پنجاب میں وفاقی حکومت کی شب خون مارنے کی سازش ناکام ہوگی۔ عمران خان کا پرویز الہی سے ملاقات میں عزم کا اظہار، کہا پی ٹی آئی کاف لیگ اراکین متحد ہے، وفاقی وزراء کو منہ کی کھانا پڑے گی۔ وزیر اعلی پنجاب نے کہا ناکامیاں شہباز شریف اور رانا ثنا کا مقدر بن چکی ہیں۔ پنجاب اسمبلی میں مسلسل تیسرے دن ہنگامہ آ رہا ہے، اپوزیشن ارکان کا شور شرابہ، اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ، ووٹ لو ووٹ لو، اپوزیشن کے ایوان میں نعرے، ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دیں۔ سارے ہی شہری علاقوں میں 3-4 ریگنگ ہو چکی ہے۔ اگر منصفانہ انتخابات کے معاملات 1-2 روز میں طے نہیں کیے اور ہم نے الیکشن نہیں لڑا تو پھر کوئی الیکشن اس شہر میں نہیں ہوگا۔ ایم کیو ایم نے ایک بار پھر وفاقی حکومت سے علیحدگی کی دھمکی دے دی۔ کراچی میں حلقہ بندیوں، مردم شماری اور ووٹر لسٹوں کے خلاف پاور شو۔ اگر متحدہ نے الیکشن نہیں لڑا تو کوئی نہیں لڑ سکے گا۔ خالد مقبول صدیقی کا چیلنج، خبردار کیا ہم لڑنا نہیں چاہتے لیکن تم جانتے ہو کہ ہم لڑنا جانتے ہیں۔ وزیر اعظم کو 1-2 دن میں فیصلہ کرنے کا مشورہ، صاف صاف بتا دیا فیصلہ نہ ہوا تو متحدہ فیصلوں میں آزاد ہوگی۔ پیپلز پارٹی کراچی کو وڈیروں اور جاگیرداروں کی کالونی بنانا چاہتی ہے، وڈیروں اور جاگیرداروں کے خلاف جدوجہد جاری رہے گی۔ فاروق ستار کا عزم، مصطفیٰ کمال بولے جمہوریت کا خطرہ موروثی سیاست سے ہے، شہر پر منصوبہ بندی سے قبضے کی کوشش کی جا رہی ہے، اگر کراچی برباد ہوا تو پورا پاکستان برباد ہو جائے گا۔ مجبور قومی موومنٹ الیکشن سے بھاگ رہی ہے، علی زیدی کی تنقید، کہا کراچی کے لیے بلدیاتی انتخابات امید کی کرن ہیں، مخالفین دھاندلی کا پلان بنا کر بیٹھے ہیں، دھاندلی سے بچنے کے لیے فوج تعینات کی جائے۔ کراچی کے ضلع جنوبی میں بلدیاتی سہولیات کا فقدان، سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، کچرے کے ڈھیر سے عوام پریشان، کہتے ہیں بلدیاتی الیکشن میں ووٹ کا حق استعمال نہیں کریں گے۔ ہمیں اب کس طریقے سے اس کی ایک ایک پائی کو ہم نے استعمال کرنا ہے، کس طرح شفافیت کے ساتھ ایک ایک پائی جو ہے وہ عوام کی خوشحالی اور ترقی کے لیے ان کی خدمت میں نچھاور کی جائے گی۔ جنیوا کانفرنس میں عالمی برادری کا $9.7 ارب دینے کا اعلان، وزیر اعظم نے تفصیلات بتا دی، دعویٰ کیا دنیا نے پاکستان کی معیشت پر اعتماد کا اظہار کر دیا، مخالفین نے ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا، کرپشن کا خدشہ ہوتا تو اتنے بڑے اعلانات نہ کیے جاتے، امداد کو شفاف انداز میں خرچ کرنے کی یقین دہانی، آٹے کے بحران کی ذمہ داری صوبائی حکومتوں پر ڈال دی۔ وزیر اعظم صاحب، آپ کا فورن پالیسی کامیاب ہو چکا ہے، آپ نے ساتھ ساتھ یہ متھ توڑا کہ پاکستان دنیا میں آئسولیٹڈ ہے، آپ نے پاکستان کے اندر میں جو ڈاکٹرز ہیں اور دنیا بھر میں جو پاکستان کے مخالفین ہیں، پاکستان کے لیے اچھے نہیں سوچتے ہیں، اچھے نہیں چاہتے ہیں، آپ نے ان کو منہ توڑ جواب دیا۔ وزیر اعظم نے ملک دشمن پروپیگنڈا ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا، وزیر اعظم نے ثابت کیا کہ پاکستان تنہا نہیں ہے، بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس، کہا متاثرین مشکل میں ہیں، انسانی بحران موجود ہے، متاثرین کو گرم سامان اور غذائی اشیاء کی ضرورت ہے، ہم سب کو مل کر متاثرین کی فلاح و بہبود کا کام کرنا ہے۔
ملک بھر میں آٹے کا بحران، پشاور میں سخت سردی اور بارش میں آٹے کے حصول کی جنگ، عوام آٹے کے انتظار میں بارش میں کھڑے ہونے پر مجبور۔ لاہور میں چکن، انڈے، سبزیاں اور دالیں کچھ بھی سستا نہیں رہا، کم آمدن میں بڑھتے اخراجات شہریوں کی جیب پر بھاری پڑ رہے ہیں۔ ڈالر 200 روپے سے نیچے لاؤں گا، معیشت جلد بہتر ہو جائے گی، اسحاق ڈار کے دعوے ہوا ہو گئے، معیشت بحال کرنے آئے تھے، اپنے اثاثے بحال کرا لیے، عوام کو کوئی ریلیف نہ ملا، ملکی معیشت ہچکیاں لے رہی ہے، پروٹوکول کے نام پر سرکاری خزانے کا بیجا استعمال، حکمرانوں نے شادیوں میں کروڑوں روپے اڑائے، مریم نواز کے بیٹے اور شازیہ مری کی بیٹی کی شادی نے شاہ خرچی کے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ کراچی کے شہریوں کے لیے خوشخبری، بجلی 7 روپے 43 پیسے سستی، نیپرانی قیمتوں میں کمی کی منظوری دے دی۔ سپریم کورٹ میں نیب ترمیم کے خلاف درخواست پر سماعت، ضروری نہیں قانون کو کالعدم ہی قرار دیا جائے، قانون کو کالعدم قرار دینے کے علاوہ بھی عدالت کے پاس آپشن موجود ہیں۔ چیف جسٹس امرتا بندیال کے ریمارکس، کہا قانون کو آئین کے مطابق ہونے پر ہی آگے بڑھانا چاہیے، عدالتیں سیاسی فیصلے کرنے کی جگہ نہیں ہیں۔ ممنوع فنڈنگ کیس، اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف پی ٹی آئی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ الیکشن کمیشن کا شو کاز صرف فنڈڈ کی ضبطگی کی حد تک ہے، الیکشن کمیشن اس شو کاز میں کوئی ڈکلیریشن نہیں دے گا، چیف جسٹس کے ریمارکس۔ ملک میں جاڑے کے ڈیرے، کہیں بارش تو کہیں برف باری، ہر شے برف سے ڈھک گئی، سیاحوں نے موسم کا لطف اٹھانے کے لیے بالا علاقوں کا رخ کر لیا، کراچی میں بھی ٹھنڈی ہوائیں چل پڑی، بادلوں کے ڈیرے۔ دوسرے ون ڈے میں پاکستان کے خلاف نیوزی لینڈ کی بیٹنگ جاری، 29 پر چانس ملنے پر ڈیون کانوے کی سینچری، 101 رنز بنا سکے، کپتان کین ولیمسن 85 رنز پر آؤٹ، محمد نواز کے 4 اور نسیم شاہ کے 2 شکار۔